السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے جو ناول لے کے آئی ہوں وہ مزمل سلیم کا ایک خوبصورت ناول وہ ایک پل ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام فریدہ ہے اور میں لاہور کے ایک خوبصورت محلے کی رہائشی ہوں۔ ہمارا گھر چھوٹا سا مگر خوبصورت ہے۔ والد محترم کا نام دین محمد ہے اور اپنے کاروبار کی وجہ سے دودی کہلاتے ہیں۔ میرے علاوہ میرے خاندان میں میری چھوٹی بہن ہانیہ ہے جو 18 سال کی ہے اور مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے۔ ہانیہ کے بارے میں 2 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، ہانیہ کو کرکٹ کا جنون ہے۔ نمبر 2، ہانیہ ہر بات میں کسی نہ کسی شعر کا غلط حوالہ ضرور دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر میرا لاڈلا بھائی احتشام ہے۔ جس کو بھی غصہ آئے نکلتا اسی پہ ہے۔ اس کے علاوہ خاندان میں اماں جی ہیں جن کو ہر ماں کی طرح اپنی اولاد نکمی لگتی ہے۔ یہ تھا ہمارے خاندان کا مختصر سا تعارف۔ آج صبح کا آغاز بھی ہمیشہ کی طرح پانی سے ہوا۔ پینے والے پانی سے نہیں بلکہ فریج کے اس ٹھنڈے پانی سے جو اماں نے ہمیں نیند سے جگانے کی غرض سے میرے منہ پہ پھینکا تھا، اور اس کے کچھ چھینٹے ہانیہ کے چہرے پر پڑے تھے جو خواب میں بابر اعظم کے ساتھ شاید ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر نکلی تھی۔ اٹھ جاؤ نکمیوں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ اماں کی آواز ساتھ والا محلہ بھی سن سکتا تھا۔ مجھے اماں کی اگلی کارروائی کا پتہ تھا، اس لیے میں نے جلدی سے بستر چھوڑ دیا۔ ہانیہ ابھی تک آدھی نیند میں تھی۔ کیا ہے اماں، سونے دیں، پورا دن تو آپ کام کرواتی ہیں، کبھی تو کہہ دیا کریں سو جاؤ میری لاڈلیو۔ بقول شاعر، ایک بار تو کہو میں تیری ہوں۔ ہانیہ کو شاید یاد نہیں تھا کہ اماں نے کل ہی ایک نئی چپل خریدی تھی جو پولیس والوں کے چھتر جیسی ہے، اس لیے اگلے ہی لمحے اس کی چیخ مجھے وضو کرتے ہوئے سنائی دی اور میری روح تک سیراب ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا، پھر ناشتہ کر کے کالج آ گئی۔ آج کل ایگزامز کی تیاری عروج پر تھی۔ اور تو اور سمرین عرف مس نکچڑی بھی فیشن چھوڑ کر نوٹس ڈسکس کر رہی تھی۔ اوئے فری، ادھر دفعہ ہو۔ یہ فوزیہ تھی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ کیا ہے یار، کبھی تو پڑھ بھی لیا کر، دیکھ سارے ایگزام کے لیے رٹا مار رہے ہیں، تو بھی کچھ کر لے۔ چھوڑ سب کو، ایک دھماکے دار نیوز ہے میرے پاس۔ کیا؟ آج وہ آ گیا ہے؟ اس نے شرمانے کی ناکام کوشش کی۔ کون؟ تیرا بھائی جو پچھلے سال انگلینڈ گیا تھا؟ مجھے محسن کی یاد آئی۔ پھٹے منہ، بھائی نے عید پر آنا ہے، ویسے اس کا بڑا انتظار ہے تجھے۔ اور نہیں تو کیا، آخر منگیتر ہے، چاہے کالی بھینس سے کچھ زیادہ کالا ہے، میں نے جواب دیا۔ چل چھوڑ، تجھے تو اس میں خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ میں نے یہ بتانے کے لیے بلایا ہے، وہ جو ہمارے گھر سے پچھلے والے گھر میں خالہ رہتی ہیں جن کو کرائے پہ گھر دینا تھا، وہاں ایک ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان آیا ہے۔ سنا ہے محلے کے اکلوتے ہسپتال کا اکلوتا ڈاکٹر ہے۔ یار میں تو ایک جھلک دیکھ کر ہی قربان ہو گئی۔ فوزی نے شرمانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کسی طرح میری اس سے بات کروا دے۔ فوزی کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کام پڑنے پر شہد ٹپکانے لگا۔ پرامر، میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ فوزی کی گھورتی نظروں کو میں نے ایسے نظر انداز کیا جیسے سفارشی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو کرکٹ بورڈ والے کرتے ہیں، اور لائبریری کی طرف چل دی۔ گھر کی چھت پر پتنگ بازی عروج پر تھی۔ میری پتنگ نے احتشام کی پتنگ کو جیسے ہی کاٹا، میرے منہ سے خوشی کے مارے ناقابل فہم آوازیں نکلیں۔ یاہو! میرا نعرہ سن کر نیچے سے اماں کی آواز آئی۔ تیرے ابا کی شادی ہے جو چیخیں مار رہی ہے؟ اماں جی،
ابا اب ایک بار سبق سیکھ چکے ہیں، دوسری غلطی نہیں کریں گے۔ بقول شاعر، اب کے تجدید شادی کا نہیں امکان ماں۔ میرے حصے کا جواب ہانیہ نے دیا۔ تو جا کے اپنے کچھ لگتے بابر اعظم کو دیکھ، وڈی آئی احمد فراز۔ اماں کا جواب سن کر ہانیہ کے ساتھ مجھے بھی یاد آیا کہ آج تو پاکستان کا میچ ہے۔ میں چھت سے اترنے ہی والی تھی کہ سامنے نظر پڑی۔ اوہ، تو یہ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بات تو فوزی کی سچ ہے، ہینڈسم تو بڑا ہے۔ میں نے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس خالہ کے گھر کی چھت پر بیٹھے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ خیر سانو کی۔ میری منگنی 16 سال کی عمر میں محسن سے ہوئی تھی۔ محسن ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا، مگر ابا جی کو بہت پسند تھا۔ محسن پچھلے سال جاب کے سلسلے میں انگلینڈ چلا گیا۔ اس کا رنگ سانولا تھا، مگر چہرے کے نقوش پیارے تھے۔ اس کے باوجود بیچارہ اکثر میرے مذاق کا نشانہ بنتا۔ ماضی کے دریچوں میں کھوئی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ایگزام سے جان چھوٹتے ہی گھر کے کام گلے پڑ گئے۔ سارا دن کام کر کے تھکن سے برا حال ہو جاتا۔ اس دن موسم نے اثر دکھایا اور زکام کے ساتھ بخار نے گھیر لیا۔ احتشام اور ابو گھر نہیں تھے۔ اماں جی نے پڑوسیوں کے بچے کو بھیج کر ٹیکسی منگوائی اور مجھے لے کر اسپتال آ گئیں۔ ڈاکٹر چیک کرنے آیا تو دیکھا، ارے یہ تو پڑوس والا ہینڈسم ہے۔ اس مغرور نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بس چپ چاپ چیک اپ کے بعد میڈیسن تجویز کرنے لگا۔ بیٹا تم وہی ہو نا جو سلمیٰ کے گھر رہتے ہو؟ اماں نے پہچان بنانے کی کوشش کی۔ جی خالہ وہی ہوں، اور یہ محترمہ موسم کی پرواہ کیے بغیر پتنگ اڑائیں گی تو بخار تو ہوگا۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے اس نے شرارتی لہجے میں جب یہ بات کی تو میں نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج رہی تھی، چہرے پر نرمی کا تاثر، اور عام سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کے برعکس وہ ذرا بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ میڈیسن لے کر گھر واپس آتے ہوئے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ جتنا بلانے کی کوشش کرتی اتنا زیادہ یاد آتا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ آرام کر کے تھک گئی تو چھت پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس دوران احتشام اور ہانیہ اوپر آ گئے۔ کیا بات ہے آپی، کن خیالوں میں گم ہو؟ احتشام قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، لگتا ہے باجی کو جناب کا انتظار ہے جو پرائے دیس میں بیٹھا ہے۔ بقول شاعر، وہ عشق جو انگلینڈ بیٹھ گیا۔ ہانیہ عادت سے مجبور تھی۔ کیا ہانیہ ہر وقت ایک ہی بات، خدا کے لیے کبھی محسن کا ذکر نہ بھی کیا کرو۔ میرا لہجہ نہ جانے کیوں سخت ہو گیا۔ ہانیہ اور احتشام حیران رہ گئے۔ میں اٹھ کر نیچے جانے لگی تو پیچھے سے احتشام کی آواز سنائی دی، یہ آپی کو کیا ہوا ہے؟ بخار تو اتر گیا، مگر علاج کرنے والا عجیب طرح کا احساس دے گیا، چڑچڑاہٹ نے جیسے گھیر لیا ہو۔ اماں جی بھی اب مجھ سے کم بات کرتی۔ احتشام اور ہانی بھی دور دور رہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس دن سب نیچے تھے اور میں چھت پر آئی۔ غیر ارادی طور پر سامنے چھت پر دیکھا تو وہ دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ دور سے ہاتھ ہلا کر وہ قریب چلا آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی فری؟ ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کے بولا، ہارون نام ہے میرا۔ ڈاکٹر صرف اسپتال میں ہوتا ہوں، یہاں انسان ہوں۔ یہ مسکراہٹ شاید اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ تو کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں، مگر لوگ ڈاکٹر کے نام سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے جن ہو۔ میں تو نہیں ڈرتی، اسی لیے آئے دن اسپتال کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ کیا؟ میں صرف ایک بار گئی ہوں۔
ہاں مگر ہر وقت دکھائی دیتی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں اس کو دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا وہ بھی؟ اداسی کا یہ پہر طویل ہوتا چلا گیا۔ پھر اکثر جب چھت پر کوئی نہ ہوتا تو وہ آ جاتا۔ نہ جانے کب وہ میرے لیے لازم ہو گیا۔ اس کی باتیں، اس کی عادتیں اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ۔ یوں لگتا جیسے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اظہار نہیں کیا تھا مگر اپنے اپنے دل کی حالت سے خوب واقف تھے۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو اس کا لمس دل میں خوبصورت احساس جگا دیتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، مگر خوشی کا یہ وقت بہت مختصر تھا۔ اس شام فوزیہ نے بتایا کہ محسن آ رہا ہے اور میں نے ہارون کو اپنے بارے میں سب بتا رکھا تھا۔ جب اسے یہ بتایا کہ محسن واپس آ رہا ہے تو وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اب کیا ہوگا فری؟ میرا تو آپ کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ہارون؟ اماں جی نے محسن کے آتے ہی میری تاریخ طے کر دینی ہے اور شاید 1 ماہ کے اندر شادی ہو جائے۔ فری میری بات مانو گی؟ کیا؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مگر ہارون، میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہو۔ اگر نہیں کر سکتی تو میں سمجھوں گا میری اور تمہاری محبت بس ٹائم پاس تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے لیے سوچوں کا ایک نیا باب چھوڑ گیا۔ کیا میں ہارون کے لیے اماں، بھائی، ابا اور ہانی سب کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں بے حس بن کر اپنے باپ کی عزت سے کھیل سکتی ہوں؟ کیا میں گھر سے بھاگ سکتی ہوں؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا ساتھ صرف 1 ماہ اور کچھ دن کا ہے۔ دل اور دماغ کی یہ جنگ جاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے دھیانی میں کھڑکی سے باہر ہانیہ اور احتشام کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شاید احتشام کی فیورٹ ٹیم جیت گئی تھی، اس لیے ہانیہ ہمیشہ کی طرح ہار ماننے کے بجائے بحث پر اتری ہوئی تھی۔ ہانیہ، احتشام، ادھر آؤ، میں نے انہیں بلایا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میں ان کے پاس بہت تھوڑے دن ہوں۔ آپ ہی دیکھیں، ہانیہ آج پھر ہار گئی ہے اور پھر بھی میری شرط پوری نہیں کر رہی۔ احتشام نے آتے ہی شکایت جڑ دی۔ آپی اس کی شرط تو سنیں ذرا، بقول شاعر پوری کریں تو مر نہ جائیں۔ کیا شرط ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے شعروں کے حوالے نہ دیا کر۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر دونوں ہی خوش ہو گئے۔ آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد ہم یوں مل کر بیٹھے تھے۔ ان سے باتیں کرنے کے دوران میری نگاہوں کے سامنے ہانی، احتشام اور اماں کے چہرے گھومتے تو کبھی ڈاکٹر ہارون کی مسکراہٹ اور باتیں ذہن میں گھومنے لگتی۔ آخر میں ایک فیصلے پر میں پہنچ گئی۔ زندگی کی وہ رات مجھے بھول ہی نہیں سکتی جب ڈاکٹر ہارون کے کہنے پر میں اپنے تھوڑے سے کپڑے لے کر اس کمرے میں پہنچی تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ اس نے مجھے دوسری رات کو نکلنے کا کہا تھا، مگر یہ سوچ کر آ گئی کہ آج موقع اچھا ہے، سب جلدی سو گئے ہیں، ہم چلے جائیں گے سب سے دور۔ مگر ہارون کے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے جو منظر آیا وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ ہارون کے ساتھ مکان مالکن خالہ سلمیٰ کی اکلوتی بیٹی شرمناک حالت میں موجود تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنی چیخ مشکل سے روکی۔ ہارون کی محبت 1 سیکنڈ میں ختم ہو گئی اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں خدا کی ذات کا جتنی بار شکر کروں کم ہے جس نے میری اور میرے والدین کی عزت رکھ لی۔ شاید اماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ گھر سے رخصتی کا وقت ہر لڑکی کی طرح میری آنکھیں بھی بھگو رہا تھا۔ اماں جی سے لپٹی ہانی اور احتشام سے گلے ملتے اور ابا جی سے ڈھیر ساری محبتیں لے کر آج مجھے پرائے گھر جانا تھا، جہاں ایک شخص میرے لیے ڈھیروں محبتیں لے کر بیٹھا تھا۔
محسن کے گھر وداع ہوتے ہوئے یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سوچ لیا تھا، میں اس گھر کو جنت بناؤں گی، کیونکہ اس گھر کا مالک مجھے پوری عزت کے ساتھ بیاہ کر لایا تھا۔